السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو منظر ہم نے آپ کو دکھلایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی آزمائش بنا دیا جس پر قرآن کریم میں لعنت کی گئی، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، اور ان کی بڑی سرکشی ہی اس ڈرانے کے باوجود یہ جو بڑی سرکشی ان کی ہے وہی اس کو زیادہ کرتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 60 یعنی 60 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ بعون اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہاں پر جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ یہ مکی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو لوگوں سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رسالت اور جو رسالت کا پیغام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ اس کی تبلیغ کرتے رہیے، لوگوں تک باتوں کو پہنچاتے رہیے۔ آپ کو کسی سے بھی مکہ والوں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو آپ کا رب چاہے گا بس وہی ہوگا۔ اس لیے آپ کو کسی سے بھی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ رسالت کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہیے، لوگوں تک اللہ کے حکموں کو پہنچاتے رہیے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو منظر ہم نے آپ کو دکھلایا اس منظر کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اس منظر کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ کون سا منظر دکھلایا؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کے آغاز میں ہی ہم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس حدیث نمبر 4716 پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو نقل کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منظر دکھایا گیا وہ اس آنکھ سے دکھایا گیا۔ یہ جو آنکھ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خواب میں دکھائی جاتی ہیں، جس کو انسان آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسے ہی بند آنکھوں میں انسان دیکھ لیتا ہے۔ آنکھ بند کیجئے، بہت ساری چیزیں دکھیں گی۔ آنکھ بند کریں گے، جگے ہوئے ہیں، آنکھ بند کیجئے، بہت ساری چیزیں دکھیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسے بند آنکھ رہتی ہے اور بہت چیزیں دکھلا بھی دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھلایا گیا وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سر کی جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے دکھایا گیا۔ اور وہ کیا دکھایا گیا؟ معراج اور اسراء اور معراج میں جو مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، جنت، جہنم اور بھی بہت ساری چیزیں، لوگوں اس کو عذاب ہو رہا ہے وہ دکھایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کے اندر ایک درخت دکھایا گیا تھا۔ جہنم کے اندر ایک درخت دکھایا گیا تھا جس کی جڑ جہنم کے بالکل تہ میں آگ کے بیچوں بیچ، اور جس کے شاخ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الصافات میں آیت نمبر 64-65 میں کہا کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین۔ یہ جو درخت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ جہنم کے بالکل جڑ کے اندر آگ کے بیچ سے نکلا ہے، اور اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں،
اور اس کے جو خوشے ہیں وہ شیطان کے سر کے مانند ہے۔ تو یہ ساری کے سارے مناظر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منظر دکھلایا گیا، جو سر کی آنکھوں سے دکھلایا گیا، یہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، آزمائش بن گیا۔ ہم نے بتلایا تھا آپ کو یاد ہوگا، سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہم نے بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج کرایا گیا تو رات کے ایک مختصر سے حصے میں رات کے ایک مختصر سے حصے میں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے تو بستر کی گرمی موجود تھی۔ اب انسان بستر پہ لیٹا رہتا ہے تو بستر گرم رہتا ہے، جب اٹھ کر کے واپس آتا ہے تو پھر بستر کی گرمی موجود رہتی ہے، بستر کی گرمی موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختصر سے وقت میں اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا، وہاں سے پھر 7 آسمان کی سیر کرائی، بہت سارے مناظر دکھلائے، جنت اور جہنم دکھلایا، اور بھی بہت ساری چیزیں دکھلائی۔ تو یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا۔ اب جو کمزور ایمان والے مسلمان تھے اسی وقت مرتد ہو گئے۔ بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو کمزور ایمان والے تھے، ہاں کیسے ہو جائے گا، نہیں، جھوٹ بات ہے، چلو اس دین کو چھوڑ دیا دین کو۔ جو مضبوط اور پکے مسلمان تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بات قدمی کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اوپر یقین کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو منظر ہم نے آپ کو دکھلایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اس درخت کو بھی لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا جس کے اوپر لعنت قرآن میں کی گئی ہے۔ یہ درخت کون سا ہے؟ یہی درخت ہے، تھوڑ کا درخت، جس کو زقوم کا درخت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الدخان آیت نمبر 43 سے اس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون۔ یہ جو زقوم کا درخت ہے جس کو تھوڑ کا درخت کہتے ہیں، طعام الاسیم گنہگاروں کا کھانا ہے۔ اور سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 66 میں کہا کہ جہنمی لوگوں کا یہ کھانا ہے۔ کس کا کھانا ہے؟ یہ جہنمی لوگوں کا کھانا ہے۔ جب اس کو کھائیں گے، یہ جو ہے نا پلچھٹ کی طرح سے اس کو کھائیں گے تو پیٹ میں بالکل اس طرح سے کھولے گا جس طرح سے گرم پانی کھولتا ہے۔ تو اس منظر کو بھی، جو معراج کا منظر اللہ نے دکھلایا اس کو بھی، اور اس زقوم کے درخت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ بہت سارے مسلمان پھر گئے، مسلمان تھے مرتد ہو گئے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو ابو جہل ملعون نے پنیر اور کھجور منگوایا اور دونوں کو مکس کر دیا، اور مکس کر کے کھانا شروع کیا، اور کہا کہ بس ہم اسی زقوم کو جانتے ہیں، دوسرے کسی زقوم کو نہیں جانتے۔ اعتراض کیا کہ جہنم کے اندر تو آگ ہے، آگ سے درخت کیسے نکلے گا؟ گویا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار کیا۔ بہت سارے آگ کے جانور آگ میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ قدرت ہے کہ بہت سارے ایسے کیڑے ہیں جو آگ میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ درخت آگ میں پیدا نہیں ہو سکتا، رب العالمین جو چاہے وہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اس واقعے کو اور معراج کے منظر کو اور تھوڑ کے درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ یہاں پر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ ہمارا رب جو چاہے گا وہی ہوگا، ہمارے رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، یعنی کفار و مشرکین کو وعید سے، عذاب سے ڈراتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، تو ان کو اس سے بہت بڑی شرکشی کے سوا اور کچھ بھی زیادہ نہیں ہوتا، جتنا ڈراتے ہیں اور زیادہ شرکشی کو چل جاتے ہیں۔ سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا